ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 142 سے 155 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 156 سے سورہ ختم تک اور سورہ الاعراف کی ابتدائی 18 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ شامل کریں گے۔ آج کی تلاوت کی جانے والی ابتدائی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مکے والوں کا ذکر کیا ہے اور ان سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن تم لوگ یہ نہ کہیں کہ اس سے پہلے یہود و نصارہ کی ہدایت کے لیے تورات و انجیل کو نازل کیا گیا تھا، چونکہ ہم ان کتابوں سے واقف نہیں تھے اور ہماری ہدایت کے لیے کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی، لیکن کل قیامت کے دن ان کے حق میں کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ ان کے لیے اور ساری کائنات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو بھی نازل کیا، اور اگر تم ان کی بات کو نہ مانو گے اور ان پر ایمان نہ لے آؤ گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ناظرین، سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 پر غور فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے اور وہ کتنا رحم فرماتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو کوئی آدمی ایک نیکی کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 10 نیکیوں کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے کہ اگر کوئی آدمی ایک برا کام کرے گا تو اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعمال صالحہ کو اختیار کریں اور اعمال سیئہ سے بچتے رہیں، کیونکہ ہر کام کرتے وقت یہ پیش نظر رہے کہ ہمارا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 میں یہ فرمایا گیا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ بے شک میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا جینا اور میرا وصال کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ تو آئیے ناظرین، مزید ارشادات سننے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورہ الانعام کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ کبھی تم لوگ یوں کہنے لگتے ہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کو پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ
عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. या यूं कहते कि अगर हम पर कोई किताब नाजिल होती तो हम उनसे भी ज़्यादा राह पर होते। सो अब तुम्हारे पास, तुम्हारे रब के पास से एक किताब वाज़ेह और रहनुमाई का ज़रिया और रहमत आ चुकी है। सो उस शख्स से ज़्यादा कौन जालिम होगा जो हमारी इन आयतों को झूठा बतलाए और उससे रोके। हम अभी इन लोगों को जो कि हमारी आयतों से रोकते हैं उनके इस रोकने के सबब सख्त सज़ा देंगे। हल यंज़ुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिय रब्बुक औ यअतिय बअदु आयाति रब्बिक यौम यअती बअदु आयाति रब्बिक ला यंफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा قل انتظروا إنا منتظرون. ये लोग सिर्फ इस अम्र के मुंतज़िर हैं कि उनके पास फरिश्ते आएँ या उनके पास आपका रब खुद आए या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए। जिस रोज़ आपके रब की ये बड़ी निशानी आ पहुँचेगी किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता या उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल न किया हो। आप फरमा दीजिए कि तुम मुंतज़िर रहो, हम भी मुंतज़िर हैं। इन्नल्लज़ीन फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून. बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और ग्रोह ग्रोह बन गए आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, बस उनका मामला अल्लाह के हवाले है, फिर वो उनको उनका किया हुआ बतला देंगे। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़्लमून. जो शख्स नेक काम करेगा उसको उसके 10 हिस्से मिलेंगे और जो शख्स बुरा काम करेगा उसको उसके बराबर ही की सज़ा मिलेगी और इन लोगों पर जुल्म न होगा। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तक़ीम.
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين। आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बतला दिया है कि वो एक दीन है मुस्तहकिम, तरीक़ा है इब्राहीम का जिसमें ज़रा कजी नहीं और वो शिर्क करने वालों में से न थे। قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين। आप फरमा दीजिए कि बिल यकीन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना ये सब खालिस अल्लाह ताला ही का है जो मालिक है तमाम जहानों का, उसका कोई शरीक नहीं और मुझको उसी का हुक्म हुआ है और मैं सब मानने वालों में से पहला हूँ। قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون। आप फरमा दीजिए कि क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूं, हालांकि वो मालिक है हर चीज़ का, और जो शख्स भी कोई अमल करता है वो उसी पर रहता है और कोई दूसरे का बोझ ना उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, फिर वो तुमको जतला देंगे जिस जिस चीज़ में तुम इख्तिलाफ करते थे। وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم। और वो ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में साहब इख्तियार बनाया और एक का दूसरे पर रुतबा बढ़ाया ताकि ज़ाहिरन तुमको आजमाए उन चीज़ों में जो तुमको दी हैं। बिल यकीन आपका रब जल्द सज़ा भी देने वाला है और बिल यकीन वो बड़ी मगफिरत करने वाला, बड़ी मेहरबानी करने वाला है। तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, अब हम सूरे अल-आराफ की तिलावत सुनने जा रहे हैं। सूरे अल-आराफ ये बड़ी बरकत और अज़मत वाली सूरत है।
یہ مبارک سورہ مکہ مکرمہ میں نازل کیا گیا۔ اس کے متعلق بعض مفسرین اکرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی بعض آیتیں مدینہ منورہ میں بھی نازل کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 24 رکوع اور 206 آیتیں ہیں۔ ناظرین محترم، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اے فرشتوں تم سب سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے یہ فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں حضرت آدم سے بہتر ہوں۔ تو ناظرین، یہاں پر غور کرنے کی یہ بات ہے کہ شیطان نے اپنے ذہن کا غلط استعمال کیا اور اپنے بڑے ہونے کا اظہار کیا، حالانکہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو آئیے ناظرین، اس واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ الاعراف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آراف۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور بہت سی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلتی تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس روز وزن بھی واقع ہوگا، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا وہ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کو جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگانی پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون سا امر مانے ہے جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا. کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے اس میں یعنی آسمان میں رہ کر، سو نکل، تو بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. وہ کہنے لگا کہ مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وہ کہنے لگا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائیے گا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے
जहन्नुम को भर दूंगा। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको ऐसा काम करने की तौफीक नसीब फरमाए जिसमें उसकी रज़ा और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी शामिल हाल हो। इंशाअल्लाह कल इसी वक्त सूरह अल आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।